السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے متعلق۔ ناظرین، موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں ہر طرف انٹرنیٹ کی ترقی، کرامات اور کمالات کا شور ہے۔ علم و حکمت، دانائی اور تبلیغ کا زور ہے۔ نیٹ پر عالم، مفتی، اسکالر، استاد، اصلاح کے داعی، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسکائپ، ایمو اور بے شمار دیگر سوشل میڈیا کی سہولیات کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے اتنے بیانات، تقریریں، کتب، لیکچرز نیٹ پر عام ہیں، پر نتیجہ وہ کیوں نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے تھا؟ مسلسل برائی ہی کیوں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جو بظاہر نیک ہیں، دین والے ہیں، وہ عملی لحاظ سے اس طرح کیوں نہیں ہیں جیسے کہ اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں؟ ناظرین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی سہولیات ہیں دین کی تشہیر کے لیے، ان میں برکت نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر برائی کے بے شمار ذرائع موجود ہیں جو خیال کو پاک نہیں رہنے دیتے۔ اور یاد رکھیے گا، جب خیال پاک نہ رہے تو نماز، تلاوت، تہجد، تسبیح، تقریر سب کچھ تو رہ جاتا ہے، لیکن افسوس مسلمان تقوی والا نہیں رہتا۔ ناظرین، بے شمار لوگوں نے زنا سے، ڈاکے سے، فلم سے، ڈرامے سے، فحش لٹریچر سے توبہ کی، دین کی طرف آئے۔ کچھ عرصہ گزرا، ترقی ہوئی، انٹرنیٹ عام ہوا۔ جنہوں نے ٹی وی کو برا سمجھا، اسے گھر سے نکالنے پر خوش تھے۔ جدید ترقی کی ہوا چلی، ہر نوجوان کے پاس موبائل آیا، ممنوع رابطے عام ہونے لگے۔ پھر مزید ترقی ہوئی، انٹرنیٹ والا موبائل عام ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر برائی کی جڑ خیال کی ناپاکی عام ہوئی۔ ناظرین، ہماری عبادتیں، ریاضتیں، حج، عمرے، روزے اور تلاوتیں، تبلیغ اور تقریریں، بیانات، لائبریریاں، الغرض سب کچھ انٹرنیٹ کی اس بے برکتی کی نظر ہو گیا، جسے بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ہمارے دشمنوں نے ہماری نوجوان نسل پر مسلط کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا فرمان یاد آیا کہ کسی قوم کو بغیر ہتھیار کے فتح کرنا ہو تو ان میں بے حیائی عام کر دو۔ اب سوشل میڈیا جو جدت، ترقی، روشنی اور علم و حکمت کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ عام ہوا تو نہ کوئی عالم بچا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی درسگاہ بچی۔ سب کی محنت، کوشش، جد و جہد کو سوشل میڈیا کی دیمک مسلسل چاٹ رہی ہے۔ نماز، روزے، ذکر، اذکار اور اچھوں کی صحبت میں وقت گزارنے والے سوشل میڈیا کے طوفان میں غرق ہو گئے۔ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا طوفان وہ عذاب ہے جس سے صرف وہی بچے گا جو بزرگوں، نیکوں کی بنائی ہوئی کشتی یعنی صالح صحبت میں رہے گا۔ ناظرین، آپ علم و حکمت، تزکیہ کے جتنے بھی بڑے جودی پہاڑ پر چڑھ جائیں، کبھی بھی نہ بچ پائیں گے اگر نوح علیہ السلام کے سچے محبین کی صحبت سے الگ ہوں گے۔ ناظرین، نماز، روزہ اور دیگر عبادات حقیقت میں خیال کو پاک کرنے اور پاک خیال کو پاک رکھنے کا ذریعہ ضرور ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے قیمتی خزانے کو فقط نماز، اذکار، بیانات کے تالے لگانا کافی نہیں، بلکہ اس خزانے کے اصل محافظ رب کے کامل فقیر اور علماء کرام ہیں۔ ہمیشہ ان کی سنگت کے پختہ ترین تالوں سے اپنے تقوی، پرہیزگاری کو قائم رکھیے۔ ناظرین، سہولیات، ایجادات استعمال کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہیں آپ رب رسول کے نام پر انہی ایجادات میں فنا تو نہیں ہو گئے۔ اور ناظرین، ہمیشہ نیکی کو پھیلانے میں کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اور گناہ سے خود کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور پھیلانے کا ذریعہ تو بالکل نہ بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لیں، لیکن جس کو آپ نے گناہ پر لگایا یا جو آپ کی وجہ سے گناہ پر لگا، وہ آپ کی آخرت تباہ کر دے۔ ناظرین، امید ہے آج کے اس عنوان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے لاکھوں کلومیٹر دور بیٹھے افراد کو باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان 20 میل کا سفر بھی اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے
کہ اس سوشل میڈیا کو ہم استعمال ضرور کریں لیکن خود استعمال نہ ہوں. مثبت پہلو سے اس کو سوچیں اور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ اس سوشل میڈیا سے ہمیں کن کن معاملات میں نقصان اٹھانا پڑا ہے. امید ہے آج کا یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.